الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب القدر بزرگوں اور بھائیوں دوستوں، قرآن عظیم کی آیت مبارکہ کا حصہ اور ایک حدیث پاک تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علیم اور حلیم ہونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم یعنی بہت زیادہ جاننے والے، علم والے، اور حلیم بہت زیادہ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، تحمل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث پاک جو پڑھی اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناؤ۔ تو علیم ہونا اور حلیم ہونا دونوں اللہ کی صفات میں سے عظیم صفات ہیں۔ ان کو اپنانا ایک انسان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کے اندر تحمل آ جائے، انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر برداشت کا مادہ آ جائے، یہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ دے گی۔ یہ ایسی عظیم بات ہے۔ اگرچہ شروع میں اس پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد انسان کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یوں تو تحمل کا معنی اور حلیم کا معنی بوجھ اٹھانے کے معنی میں آتا ہے۔ تحمل کا معنی بوجھ اٹھانا، بوجھ چاہے ظاہری بوجھ ہو، انسان اپنے ہاتھ میں کوئی وزن اٹھاتا ہے، کندھے پہ اٹھاتا ہے، کمر پہ اٹھاتا ہے، جس طرح بھی اٹھاتا ہے تحمل ہے۔ یا اپنے دل میں کوئی بات اٹھاتا ہے، کوئی غم پیش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک وزنی بن کے رہ جاتا ہے، دل ثقیل ہوتا ہے، انسان برداشت کرتا ہے، تو یہ بھی تحمل ہے۔ لیکن دنیا میں تحمل مزاجی جو ایک عظیم صفت ہے انسان کے اندر، یہ دوسروں کی طرف سے پہنچائے جانے والی تکلیفوں پر، ایذاؤں پر انسان کا صبر کرنا، اسے برداشت کرنا، اور پھر عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، اور پھر اس کو معاف کر دینا، یہ ہے تحمل مزاجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے تحمل مزاجی۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے لیے خود یہ صفات ارشاد فرمائے علیماً حلیما، اللہ کی ذات علیم بھی ہے، اللہ کی ذات حلیم بھی ہے، اللہ کی ذات حلیم بھی ہے۔ حلیم کا معنی بردبار، اللہ تعالیٰ جیسا بردبار کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ علیم بھی ہے، جانتے بھی ہیں میرے بندے نافرمانی کرتے ہیں، میرے بندے گناہ کرتے ہیں، میرے بندے معصیتیں کرتے ہیں، میرے بندے میرے احکامات توڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ حلیم ہے۔ کیا مطلب؟ بردبار ہیں، اللہ برداشت کرتے ہیں، اللہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ
اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ دیتے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ کیوں تو نے میری نافرمانی کی ہے؟ انسان تجھے میں نے بنایا اس لیے کہ تو میری نافرمانی کرے، انسان تجھے میں نے بنایا اس لیے کہ تو گناہ کرے، تجھے میں نے پیدا کیا اس لیے کہ تو معصیتوں میں زندگی گزارے، میرے احکامات توڑے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے۔ قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، زبردست انتقام والی ذات، زبردست اللہ تعالیٰ غضب والی پروردگار، غضب والی ذات اللہ کی ذات، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حلیم ہے، برداشت فرماتے ہیں، بردباری کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے، والدین کے سامنے بچہ کوئی نافرمانی کر کے دکھائے، ہم ایک دفعہ تو سمجھاتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، دوسری دفعہ ہم سمجھاتے ہیں، اور تیسری دفعہ میں ہم تھپڑ رسید کرتے ہیں کہ جا تو بات نہیں مانتا، نکل جا میرے گھر سے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کیا ہے کہ انتقام پہ آ جاتے ہیں۔ اور استاذ کے سامنے شاگرد ایک دفعہ بات نہیں مانے گا، دوسری دفعہ میں سمجھائے گا، تیسری دفعہ میں ڈنڈا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حلم دیکھیے، ہم اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کا پہن کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا کر، اللہ کی دنیا میں جی کر، اللہ کی دی ہوئی زندگی میں ہم جیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر بھی ہمارا اللہ کتنا حلیم ہے کہ ہمیں نہیں پکڑتے، اللہ مؤخر کرتے ہیں، اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ میرا بندہ توبہ کرے گا، میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، مجھ سے بخشش مانگے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ورنہ تو اللہ آخرت کے لیے عذاب کو رکھتے ہیں، بہت کم اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ عظیم صفات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو کہ اللہ کتنے حلیم ہے، اللہ کی ذات، تم بھی حلیم بن جاؤ۔ چنانچہ اس دنیا کائنات میں، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کوئی ہستی ایسی نہیں آئی، کوئی انسان ایسا نہیں آیا، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دشمنوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا ہو۔ آپ نے دشمنوں کو جتنا معاف کیا اتنا کوئی انسان نہیں جس نے اللہ کے نبی جیسا تحمل کا مظاہرہ فرمایا، صبر کا مظاہرہ فرمایا، برداشت اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ کیونکہ آپ ہی پہ تو قرآن اترا، اور قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ قرآن نے فرمایا برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اچھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو برا کر رہا ہے وہ قابل رحم ہے، اس پہ ترس کھائیے، وہ اپنے لیے جہنم کما رہا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، وہ اپنی ناکامی کا راستہ چن رہا ہے، تو اس پہ رحم کرو، رحم کرو، اور اس کے لیے دعا بھی مانگو، اور اس کی کوشش کرو کہ یہ بری عادت چھوڑ دے۔ چنانچہ کیا ہے کہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ناپاک پانی سے کوئی اگر اس کو دور کرے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اسی طرح کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقی شکست دینے کی ضرورت ہے۔ یہی اخلاق نبوی ہے، یہی حلم ہے، یہی تحمل اور بردباری ہے۔ آج اگر ہمارے خلاف کوئی ایک جملہ زبان سے نکالتا ہے، ہم 10 جملے بول دیتے ہیں۔ کوئی ایک ہماری طرف برائی کرتا ہے، ہم 10 برائیاں کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ کوئی اینٹ سے مارتا ہے، ہم پتھر سے اس کا جواب دیتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جاہلیت کے طور طریقے ضرور ہیں، اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔
اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ فرمایا کہ جو لوگ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ نے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ رکھا ہوا ہے، آخرت کا ٹھکانہ ان کے لیے۔ لہٰذا یہ اخلاق نبوی ہے کہ آج ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر ہم بردباری کا مادہ پیدا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی قدم قدم پہ بردباری سے بھرپور اور لبریز دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور تمام انبیاء کا یہی طور طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی بڑی بدتمیزی کر رہا تھا، بہت ہی گستاخی کر رہا تھا، بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبر کر رہے تھے، وہ بدتمیزی کیے جا رہے ہیں، آپ صبر کیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، آپ اس کو جواب دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کل اناء یترشح ما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ برائی کر رہا ہے، اس کے اندر برائی بھری ہوئی ہے، اس لیے برائی کر رہا ہے۔ میرے اندر اللہ نے خیر ڈالی ہوئی ہے تو میں کیوں برائی کروں؟ میں اس کے جواب میں خیر سے پیش آؤں گا، اخلاق سے پیش آؤں گا۔ تو یہ اخلاق سے پیش آنا، یہ تحمل سے پیش آنا، یہی اخلاق نبوی ہے، یہ اخلاق مرسلین میں سے ہے، یہ اخلاق خداوندی ہے، صفات خداوندی میں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کتنی بردباری اور تحمل مزاجی سے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ تک تحمل کے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مجھے میری والدہ نے 10 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، اللہ کے نبی آپ ان کو اخلاق سکھائیے، آپ ان کو علم سکھائیے، ادب سکھائیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزاری، 10 سال گزارے۔ ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی آپ نے مجھے ایک تھپڑ ماری، نہ کبھی آپ نے مجھے غصہ کیا۔ 10 سال بڑی چیز ہے۔ آج والدین کے سامنے بچہ غلطی کرتا ہے تو بیچارہ گھر میں آ بھی نہیں سکتا، بار بار گھومتا ہے، والدین پٹائی لگا دیں گے۔ اور استاذ کے سامنے شاگرد چھوٹی سی غلطی کر کے بیچارہ کہیں مرغا بن جاتا ہے نعوذ باللہ، اور کہیں اس کو لمبا کر کے 2-4 سے پکڑوا کر پٹائی لگانا شروع۔ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین سکھاتا ہے؟ اور جبکہ جو ہے آج ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کہنے کا مطلب حضرت انس فرماتے ہیں مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا نہیں، کبھی پیٹا نہیں۔ یہ ہے اخلاق نبوی کہ کیا ہے کہ تحمل اور بردباری۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں کھجوروں کے درختوں پر پتھر مار کے کھجوریں توڑتا اور کھاتا تھا۔ ایک دفعہ باغ کے مالک نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ میرا دل دھڑک رہا ہے کہ ابھی کیا ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیں گے، میرا دل دھڑک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت لگا دی گئی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دست مبارک کو میرے سر پہ رکھا۔ جب سر پہ رکھا تو میرا
ڈر وہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا کیوں آپ لوگوں کے کھجوروں کو توڑتے ہیں؟ یہاں دستور اور اصول یہ ہے جو کھجور گر جائے، جو میوہ درخت سے گر جائے اس کو کھاؤ، اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اصل میں مجھے بھوک لگتی تھی تو اس لیے میں توڑ کے کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں وہ صحابی روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا درس ملا، میں نے اپنے دل میں ایسا پکا ارادہ کیا کہ اس کے بعد سے زندگی بھر کسی کو میں نے ایک کھجور بھی میں نے بغیر اجازت استعمال نہیں کی۔ یہ ہے جمال سے کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، نرمی سے لوگوں کی اصلاح کرنا طریقہ نبوی ہے، برداشت اور تحمل مزاجی کے ساتھ۔ آج کیا ہے کہ آج ہم دیکھیں بڑے جلال میں آتے ہیں، معمولی باتوں پر غصے میں آنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو تحمل اور بردباری کی صفت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔